بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے دیوار چین، وال آف چائنا۔ دوستو یہ دیوار چین دنیا کے 7 عجائبات میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ انسان کا بنایا ہوا ایک عجوبہ ہے۔ دراصل چائنا کا جو شمال مشرقی بارڈر ہے یا تھا اس وقت، شمال مشرق میں بہت ظالم قومیں آباد تھیں۔ ان میں ہان اور منگول شامل تھے۔ یہ قومیں بہت وحشی تھیں اور ان کی گزرگاہ میں ماسکو تک کا جو لانگاہ تھی ان کی، ایک بہت بڑا اور وسیع علاقہ ان کی رہائش تھا۔ یہ لوگ گرمیوں میں چائنا کے اوپر، جو کہ ایک بڑا مہذب ملک تھا، وہاں پر حملہ آور ہوتے تھے اور ان لوگوں کو لوٹ مار کرتے تھے، اور یہ ہر سال سلسلہ ہوتا تھا، اور ہر سال یہ لوگ آتے تھے اور وحشی اقوام تھی، ہان اور منگول۔ ہان نقشے پر دیکھا جائے تو یہ ہان اور منگول یہ متصلہ بارڈر تھے ان کے، اور دونوں ہی وحشی قومیں تھیں۔ ان میں یہ ہان قوم سے بچاؤ کے لیے دیوار چین بنائی گئی تھی۔ یہ ہان قوم جو ہے یہ تو بعد میں ختم ہو گئی، یہ لوگ مائیگریٹ کر گئے دوسرے علاقوں کی طرف، لیکن منگول جو تھے ان کے حملے ہمیشہ ہی جاری رہے۔ تو ان سے بچاؤ کے لیے چائنا کے شمال مشرق میں ایک دیوار بنائی گئی۔ یہ دیوار پہلے تو غیر مسلسل تھی، مختلف بادشاہوں نے مقامی طور پر اس دیوار کو تعمیر کیا، لیکن بعد میں چین ہو کے دور ڈائنیسٹی میں اس دیوار کو ایک مستقل شکل دی گئی۔ یہ دیوار انسان کا ہاتھ کی بنائی ہوئی ایک عجوبہ ہے۔ یہ صحرائے گوبی میں بھی بنائی گئی، یہ جنگلوں میں بھی بنائی گئی، یہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی بنائی گئی۔ تو اس طرح سے یہ ایک مسلسل دیوار ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اس کو چھوڑ دیا گیا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سولہویں اور صدی BC سے لے کر 5ویں قبل مسیح کے درمیان اس کو تعمیر کیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ دیوار تقریباً 2000 سال جاری رہی، اس کی تعمیر جاری رہی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر میں لاکھوں لوگوں نے حصہ لیا، لاکھوں لوگ اس کی تعمیر کے دوران مارے گئے، لیکن اس کی تعمیر ہر دور میں جاری رہی۔ آج اس دیوار کا تقریباً 40% حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ یہ موسم بارشوں کی دست برد سے محفوظ نہ رہا،
اور اس طرح سے آج یہ غیر مسلسل حالت میں ہے، لیکن اس کے باقیات وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ بعض جگہوں پر یہ زیادہ اچھی حالت میں موجود ہے۔ تو بیجنگ کے قریب، جو کہ چین کا کیپٹل ہے، وہاں پر شانگ کی بنائی ہوئی دیوار آج بھی موجود ہے اور یہ اچھی حالت میں ہے۔ یہ سیاح بھی اسی علاقے کو عام طور پہ وزٹ کرتے ہیں اور اسے ٹورزم کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہ دیوار جہاں حملہ آور منگولوں اور ہان سے بچاؤ کے لیے تھی، تو وہاں پر یہ سلک روڈ کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ سلک روٹ کے قافلے چین سے لے کر یورپ تک سفر کرتے تھے اور یہ ایک بہت بڑی شاہراہ تھی، اور اس کو محفوظ بنانے کے لیے بھی اس دیوار کو بنایا گیا تھا۔ یہ دیوار مٹی اور چونے سے بنائی گئی ہے۔ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں ان سے پتھروں کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو کاٹا جاتا تھا، پھر اس کے ٹکڑے کیے جاتے تھے اور بعد ازاں اس کی ڈھلائی کی جاتی تھی۔ یہ بہت مشکل صبر آزما کام تھا، لیکن یہ جو لوگ کام کرتے تھے عمومی طور پر یہ بیگار میں پکڑے ہوئے انسان ہوتے تھے۔ ان کو پتھروں کو دیوار تک لایا جاتا تھا، دیوار کے پاس لا کر پھر انہیں مزید چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، اور اس طرح سے یہ ایک جدوجہد سے پر مشتمل ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، جس کو 2000 سال تک جاری رکھا گیا۔ یہ جان جوکھوں کا کام ہوتا تھا۔ تو اس کام میں 4 لاکھ مزدور اپنی جان سے گئے۔ یہ دیوار 30 فٹ اونچی ہے۔ اس کی چوڑائی اوپر کی طرف 12 میٹر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 5 گھوڑے بیک وقت اس کی ایک ہی لائن میں اس کے اوپر دوڑ سکتے تھے۔ اس دیوار کی بنیادوں سے انسانی کھوپڑیاں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ اسے بناتے ہوئے، اس دیوار کو بناتے ہوئے مر گئے۔ تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ 4 لاکھ لوگ موت کا شکار ہوئے تھے۔ دیوار کے اوپر جگہ جگہ چوکیاں بنائی گئی تھیں، اور یہ چوکیاں، ان کی تعداد 25,000 تھی۔ ان چوکیوں کے اندر باقاعدہ فوج ہوتی تھی، اور جو کہ ہمہ وقت یہاں پر ڈیوٹی دیتے تھے، اور اگر ہون یا منگول حملہ آور ہوتے تھے تو ہر چوکی سے آگ جلا کر دن کے رات کے وقت مسئلہ کیا جاتا تھا۔ منگ خاندان نے باقاعدہ طور پر اس کی تعمیر شروع کی تھی، اور یہ ایک مسلسل دیوار کی صورت میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔
تو دوستو یہ وہ دیوار ہے کہ ایک دفعہ چائنا کے بادشاہ کو ضرورت پڑی تھی منگولوں کے مدد کی، تو انہوں نے اس وقت چنگیز خان حکمران تھا، چنگیز خان سے مدد مانگی، اور چنگیز خان نے اپنی فوج کو بھیجا اس ہدایات کے تحت کہ یہ جا کر وہاں پر تمام روڈ کو اچھی طرح دیکھے گی، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ بعد میں چنگیز خان نے اس دیوار کے ہونے کے باوجود اپنی فوج سے اس دیوار کو آسانی سے عبور کر لیا، اور یہ دیوار اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکی۔ تو دوستو اس دیوار کے نیچے سرنگیں بھی بنائی گئی تھیں، دروازے بھی بنائے گئے تھے، جو کہ حملے کے وقت جنہیں استعمال کیا جاتا تھا۔ دوستو آج ہماری یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔